بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بہترین اور بابرکت شروعات اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ 16واں سبق، طلب الاجازہ، درخواست برائے رخصت۔ واہ! میں نے آج کے اس گہرے مطالعے کا یعنی ہمارے اس تفصیلی جائزے کا آغاز بالکل اسی طرح کیا ہے جیسے کوئی روایتی اور شفیق استاد اپنی کلاس میں آتا ہے۔ جی بالکل۔ اور وہ آ کر تختہ سیاہ پر آج کے سبق کا عنوان لکھتے ہوئے باقاعدہ اعلان کرتا ہے نا۔ ہاں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو 2 سلائیڈز ہیں نا، ان میں کوئی عام تحریر نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم ایک کلاسک عربی درخواست اور اس کے اردو ترجمے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں کہ کیسے ایک عام سی چھٹی کی درخواست بھی لسانیات اور تہذیب کا شاہکار ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، عربی زبان کے حوالے سے یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس زبان کی ثقافتی جڑیں اس قدر مضبوط ہیں بالکل کہ روزمرہ کی جو عام خط و کتابت ہوتی ہے نا، اس میں بھی ایک بہت گہرا ادب اور احترام چھپا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر بغیر کسی تاخیر کے دوسری سلائیڈ سے اس درخواست کے متن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ شروع کچھ اس طرح ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاذی الکریم، اور اس کا اردو ترجمہ جو سلائیڈ پر دیا گیا ہے وہ ہے محترم استاد صاحب۔ اب بظاہر تو یہ بہت سادہ سا آغاز لگ رہا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر آپ عنوان پر غور کریں، طلب الاجازہ ہاں، تو اس میں جو طلب کا لفظ ہے وہ محض مانگنا یا کسی چیز کی کوئی رسمی ڈیمانڈ کرنا نہیں ہے۔ عربی میں طلب کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے، ایک انتہائی مؤدبانہ خواہش شامل ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر جو اس نے تخاطب استعمال کیا ہے، استادی الکریم، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ الکریم کا انتخاب کتنا شاندار ہے۔ وہ کیسے؟ عربی زبان نا مادوں یا روٹ ورڈز پر چلتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ مادہ سخاوت، عزت، شرافت اور بہت اعلیٰ اخلاقی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک سادہ سا محترم نہیں ہے، بلکہ یہ استاد کے اس عظیم رتبے کا اعتراف ہے۔ مطلب وہ استاد کی سخاوت کی تعریف کر رہا ہے؟ بالکل۔ علم بانٹنے کو ایک بہت بڑی سخاوت اور کرم سمجھا جا رہا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اردو میں بھی تو ہم اسی مادے سے الفاظ بناتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی ہم پر بڑی عنایت ہے، بڑا کرم ہے۔ جی ہاں، یا کسی معزز شخص کو ہم مکرم کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آج کل ہم بس کوئی ای میل لکھتے ہیں تو بس ڈیئر سر لکھ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک طے شدہ فارمیٹ بن گیا ہے۔ تو کیا یہ میرا مطلب ہے کہ یہ جو انداز تخاطب ہے یہ صرف رسمی تھا اس دور میں، یا اس کے پیچھے واقعی کوئی گہرا ثقافتی پہلو پوشیدہ ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں نا تعلیم ایک طرح کی ٹرانزیکشن بن چکی ہے، ایک لین دین ہے۔ ہاں، فیس دی اور پڑھ لیا۔ بالکل۔ تو اس لیے ڈیئر سر بس ایک دفتری ضرورت ہے، لیکن قدیم روایات میں علم کو ایک مقدس امانت سمجھا جاتا تھا۔ واہ! اور استاد کو اس امانت کا امین مانا جاتا تھا۔ اس لیے جب وہ الکریم لکھتا ہے تو وہ شعوری طور پر اقرار کر رہا ہے کہ استاد کا علم کوئی خریدی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ خالص سخاوت ہے۔ اور یہ الفاظ استاد کے دل میں بھی شاگرد کے لیے خاص شفقت پیدا کرتے ہیں۔ کتنی گہری بات ہے یہ۔ مطلب ایک عام سی مثال لے لیں تو آج کے دور کی جو دفتری زبان ہے اس میں اور اس کلاسک عربک میں احساس کا کتنا بڑا فرق ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ خیر، اب درخواست کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں وہ اپنی بیماری کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ حصہ تو مجھے ذاتی طور پر بہت ہی شاعرانہ لگا۔ ہاں، اس کی عبارت بہت کمال ہے۔ میں پڑھتی ہوں۔ اردت اعلامکم بانی رہین الفراش اثر اعلی من داہمتنی و مرد ادنانی۔ واہ، کیا ادائیگی ہے! اور اس کا اردو ترجمہ ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں سخت درد و تکلیف کی بنا پر بستر پر آن پڑا ہوں اور بیماری نے مجھے لاچار کر دیا ہے۔ یہاں اگر آپ اس مرکب کو دیکھیں نا، رہین الفراش، جی، یہ انتہائی خوبصورت اور طاقتور تصور ہے۔ رہین کا جو مادہ ہے وہ رے ہے اور نون ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے قیدی ہونا یا گروی رکھا ہوا۔ جیسے ہم کوئی چیز کسی قرض کے بدلے گروی رکھ دیتے ہیں، رہن رکھوانا۔ بالکل وہی۔ یعنی طالب علم کہہ رہا ہے کہ وہ بستر کا قیدی بن چکا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب مجھے یہ تھوڑا سا مبالغہ نہیں لگ رہا؟ مبالغہ کیسے؟
مطلب ہم تو صرف یہی کہتے ہیں نا کہ مجھے بخار ہے یا میں کلاس میں نہیں آ سکتا. اب یہ کہنا کہ میں بستر کا اسیر بن گیا ہوں یا بستر کے پاس گروی رکھا گیا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ مجھے اغوا کر لیا گیا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ مبالغہ نہیں ہے. یہ اپنی مجبوری کی خالص ترین تصویر کشی ہے. اچھا؟ دیکھیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بس یوں ہی بیمار پڑ گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیت، میرا ارادہ تو کلاس میں آنے کا ہی تھا، لیکن اب میرے جسم پر میرا اپنا اختیار ختم ہو گیا ہے. اور اگلا لفظ دیکھیے، داہمتنی. ہاں، اس کا کیا پس منظر ہے؟ داہمتنی اچانک اور زوردار طریقے سے حملہ آور ہونے کو کہتے ہیں. اور پھر ادنانی، جو ایسی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے جو انسان کو نڈھال کر دے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بخار میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ بخار نے مجھ پر اچانک حملہ کر کے مجھے بستر کا اسیر بنا لیا ہے. بالکل درست. یہ محض ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ جیسی بات نہیں ہے نا؟ یہ زبان کی وہ خوبصورتی ہے جو فوراً پڑھنے والے کے دل میں ہمدردی پیدا کر دیتی ہے. استاد پڑھے گا تو اس کا دل پگھل جائے گا. جی، اور اسے یقین آئے گا کہ شاگرد واقعی مجبوری کی حالت میں ہے. صحیح. اچھا، اب جب جسم بستر کے پاس گروی رکھا گیا ہو تو انسان کلاس سے غیر حاضر تو ہوتا ہی ہے. ظاہر ہے. لیکن اس غیر حاضری پر جو اس نے اگلی بات کہی ہے نا، اس نے مجھے واقعی بہت حیران کیا. وہ معذرت والا حصہ؟ ہاں، میں عبارت پڑھتی ہوں، فَأَطْلُبُ السَّمَاحَ وَالْعَفْوَ لِغِيَابِي عَنِ الدُّرُوسِ. ترجمہ اس کا ہے، لہٰذا میں آپ جناب سے سبق سے غیر حاضری کے لیے چھٹی کی درخواست کرتا ہوں. اب یہاں بھی السماحہ اور العفو کا استعمال بہت قابل غور ہے. جی، ان کے مادے کیا ہیں؟ السماحہ کا مادہ سین، میم اور ہا ہے، جس کا مطلب ہے درگزر کرنا یا کسی کام کے لیے کشادہ دلی سے اجازت دینا. صحیح. اور العفو جو ہے، اس کا مادہ عین، فا اور واو ہے، جس کا مطلب باقاعدہ معافی ہے، ایسی معافی جس میں غلطی کا نشان بھی مٹا دیا جائے. ایک منٹ، مجھے یہاں نا تھوڑا سا اعتراض ہے. جی فرمائیں. ہم تو صرف چھٹی مانگتے ہیں نا. ایک انسان بیمار ہے، اس نے بتا دیا کہ بیماری نے حملہ کر دیا ہے. اب محض کلاس میں نہ آنے پر عفو مانگنا، مطلب اپنے گناہوں کی معافی مانگنے جیسا لفظ استعمال کرنا، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ یہ سوال آج کے ذہن میں آنا بہت فطری ہے. ہاں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیں، ہم معافی کیوں مانگے؟ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے بیماری میں. لیکن اس کو دوبارہ اسی علم کی اہمیت سے جوڑ کر دیکھیں. اچھا؟ قدیم روایات میں کلاس یا سبق، جسے یہاں الدروس کہا گیا ہے، اس کا چھوٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. مطلب یہ کوئی تکنیکی غیر حاضری نہیں تھی؟ بالکل نہیں. یہ ایک بہت بڑا علمی اور روحانی نقصان تصور کیا جاتا تھا. استاد کے سامنے بیٹھنا ایک سعادت سمجھی جاتی تھی. واہ. تو جب طالب علم وہ سبق حاصل نہیں کر پاتا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی مجبوری کیوں نہ ہو، اسے لگتا ہے کہ اس نے استاد کے دیے ہوئے وقت اور علم کی قدر کرنے میں بظاہر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کوتاہی کر دی ہے. اوہ، تو وہ اس محرومی پر شرمندہ ہے؟ جی، اس لیے اس غیر حاضری پر باقاعدہ معافی اور درگزر کی درخواست کی جا رہی ہے، تاکہ استاد اور شاگرد کے اس پاکیزہ رشتے میں کوئی فرق نہ آئے. مطلب وہ اسے محض حاضری کے رجسٹر کا مسئلہ نہیں سمجھ رہا، وہ اسے اپنے اور استاد کے بیچ ایک روحانی رابطے کا مسئلہ سمجھ رہا ہے. بالکل درست. یہ احترام کی وہ منزل ہے جہاں انسان اپنی جائز مجبوری کو بھی عذر بناتے ہوئے ہچکچاتا ہے. یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے، اور یہ نظریہ درخواست کے بالکل آخر میں اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے. اختتامی دعا میں. جی ہاں، میں اس کا آخری دعائیہ جملہ بہترین ادائیگی کے ساتھ پڑھتی ہوں. جزاکم اللہ احسن الجزاء وانعمکم بدار البقاء. سبحان اللہ. اس کا اردو ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے اور آخرت میں نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اب آپ ذرا اس دعا کی وسعت دیکھیں. ہاں نا، بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک دن کی دنیاوی چھٹی سے. اور ختم کہاں ہو رہی ہیں؟ بدار البقاء پر. مطلب دار البقاء یعنی ہمیشہ رہنے والا گھر؟ جی، آخرت جو کبھی فنا نہیں ہوگا. وہ اپنے استاد کے لیے صرف اس دنیا کی صحت یا بھلائی نہیں مانگ رہا، وہ براہ راست اس ابدی زندگی کی نعمتیں مانگ رہا ہے.
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ استاد کا احسان اس دور میں کتنا بڑا سمجھا جاتا تھا کہ طالب علم کے پاس اس کو لوٹانے کے لیے دنیا کی کوئی چیز کافی نہیں تھی، تو وہ اللہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے استاد کو بدلا دیجئے۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ کیا آپ نے اس کے دستخط پر غور کیا؟ میں سن رہا ہوں، بتائیں۔ میں پڑھتی ہوں، تلمیذو کا محمد احمد الصف الرابع، یعنی آپ کا شاگرد محمد احمد جماعت چہارم۔ واہ، یہ واقعی حیران کن ہے نا؟ زبان صرف رابطے کا ذریعہ نہیں، سوچنے کا اوزار ہے۔ بالکل، اور اس دور کا جو نصاب تھا نا، وہ صرف گرامر نہیں سکھاتا تھا، وہ زبان کے ذریعے انسان کو جینا اور معاشرے میں اپنا مقام پہچاننا سکھاتا تھا۔ میں متفق ہوں، اور میں آج کے بچوں کے نصاب کے بارے میں سوچتی ہوں تو ہم انہیں سائنس تو سکھا رہے ہیں، جو ضروری بھی ہے۔ جی، بہت ضروری ہے۔ لیکن وہ لسانی گہرائی جو اندر سے انسان کو مہذب بناتی ہے، وہ ہم نے واقعی کہیں پیچھے چھوڑ دی ہے۔ ہم نے ڈسپلن سکھا دیا ہے، لیکن وہ جو دل سے نکلنے والا احترام ہے نا، وہ غائب ہو گیا ہے۔ یہ اس پورے علمی جائزے کا اصل نچوڑ ہے۔ اور میں بس اس ایک خیال پر بات ختم کرنا چاہوں گی۔ ذرا تصور کریں اگر آج کے اس تیز رفتار ڈیجیٹل دور میں، جہاں ہم اپنی ای میلز اور واٹس ایپ پیغامات میں بس تیزی سے معلومات پھینک دیتے ہیں، ہاں، بس ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، اگر ہم محض معلومات کے بجائے اس طرح کا تہذیبی اور قلبی احترام ان پیغامات میں شامل کر لیں، واہ، تو ہمارے روزمرہ کے تعلقات اور ہماری کام کی جگہ کا ماحول، ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول کتنا بدل سکتا ہے نا؟ بہت پرسکون اور مثبت ہو سکتا ہے۔ کیا ہم ٹیکنالوجی کے اس اندھی دوڑ میں واقعی وہ شائستگی کھو بیٹھے ہیں جو اس چوتھی کلاس کے طالب علم محمد احمد کے پاس تھی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو مل کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔